وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تیسرے پارے کا 10واں رکوع ہے. سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع اور تیسرے پارے کا 10واں رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر نظر کرم نہ فرمائے تو اس کا مال یا اس کی اولاد اسے اللہ کے کسی عذاب سے اور اللہ کی کسی رزق سے نہیں بچا سکتے. یہ جو آیات طیبات ہیں ان کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اس دعا کا ذکر کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. اب یہاں پر اس چیز کے تذکرہ سے دراصل اس چیز کو بیان فرمایا گیا کہ خدائی قانون کے مطابق جو لوگ بھی مال اور اولاد کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ان پر گمراہی مسلط کر دی جائے گی. اور اس کا جو تذکرہ ہے وہ منکرین کے حوالے سے کیا گیا. تو ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، لن تغنیا ہرگز بے نیاز نہیں کریں گے، عنہم ان سے یعنی انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، شیئا کچھ بھی. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، اس کا سبب کیا تھا کہ انہوں نے مال اور اولاد کو بہت زیادہ اہمیت دے دی، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ رہے تو نہ یہ کہ مال کسی کام نہیں آتا
اولاد کسی کام نہیں آتی، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بھی بندے کو عذاب دے دیتا ہے اور اولاد کے ذریعے سے بھی بندے کو عذاب دے دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہی ہوا جس پر بندے کی زندگی کا دار و مدار ہے، جب میرے رب کی رحمت اٹھ جائے تو وہی ہوا بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتی ہے۔ وہی پانی جس کے بغیر بندے کی زندگی ممکن نہیں ہے، میرا خدا اسی پانی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ مال بھی اللہ کا کرم ہے، اولاد بھی اللہ کا کرم ہے، لیکن ایک حد تک جب بندہ اس حد کو کراس کرے گا تو پھر مال بھی اس کے لیے عذاب بن جائے گا، اولاد بھی اس کے لیے عذاب بن جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے کسی کام بھی نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وَأُولَئِكَ، اور یہی ہیں وہ لوگ، وہ وقود النار، آگ کا ایندھن ہیں، یعنی دنیا میں بھی مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جس مال کے لیے اس نے اتنی کاوش کی ہوگی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا، اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، اور دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جو بندہ اللہ کو ناراض کر کے مال کو حاصل کرے گا یا اولاد کی پرورش کرے گا، اس کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا، اس کو اللہ آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ اور جو بندہ انہیں ان کے صحیح مقام پر رکھے گا، اس کی اولاد بھی اس کے لیے اللہ کا فضل بن جائے گی، اس کا مال بھی اللہ کے لیے فضل بن جائے گا۔ یہ بندے کے رویے ہیں جو چیزوں کی حقیقت کو تبدیل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کداب آل فرعون، جیسے کہ طریقہ ہے آل فرعون کا۔ آل فرعون جو ہے اس سے مراد ہے فرعون کے پیروکار۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے پیروکاروں کو آل فرعون کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں جو ہم نے کہا کہ کسی کام نہیں آتی مال و اولاد، یہ ہم کوئی پہلی مرتبہ نہیں کر رہے، تم نے دیکھا کہ فرعون نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ کا انکار کیا، واضح نشانیاں دیکھ کر کس طریقے سے وہ اپنی طاقت کے نشے میں مگن رہا، لیکن جب میرے رب نے اسے سمندر کی بے رحم موجوں کے سپرد کیا، نہ اس کے پیروکار اس کے کسی کام آئے، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا، نہ اس کی بادشاہی اس کے کسی کام آئی۔ جب میرے رب کا کرم ہوتا ہے تو تنکا بھی کنارے پہ لے جاتا ہے بندے کو، جب میرے رب کی نظر کرم ہٹ جاتی ہے تو کوئی کسی کام نہیں آتا۔ وہ کیا ہے کہ زمانے کا سہارا تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، زمانے کا سہارا تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، حقیقت میں میرا مولا مجھے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ سنبھالتا ہے تو بندہ سنبھلتا ہے، یہ سہارے بندے کو نہیں سنبھالتے، سہاروں کی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کداب آل فرعون، جیسے کہ طریقہ ہے فرعونیوں کا، اور صرف فرعون ہی نہیں، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم نوح کو دیکھ لیں، بڑے بڑے سرداروں نے اپنی سرداری کے نشے میں انکار کیا حق کا، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو فرمایا والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے تھے ان کا کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے تکذیب کی، بآیاتنا، ہماری آیات کی، ہمارے پیغمبر ان کے پاس جو کچھ لے کے گئے تھے انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فَأَخَذَ، پس پکڑ لیا، فا کا معنی پس، اخذ پکڑ لیا،
ہم انہیں اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم، بے سببیہ ہے، بسبب ذنوبہم، ان کے گناہوں کے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کی تباہی میں ان کے گناہوں کا کوئی اثر نہیں تھا، بس ایسے اسباب بن گئے تھے کہ پانی آ گیا تھا، ایسے اسباب بن گئے تھے کہ آندھی آ گئی تھی، ایسے اسباب بن گئے تھے کہ طوفان آ گیا تھا اور وہ تباہ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں ساری دلیلیں ایک طرف رکھ دیں، جب قرآن کریم کی نص قطعی ہے کہ اللہ نے ان قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، تو کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ قوموں کی تباہی میں گناہوں کا کوئی دخل نہیں تھا؟ ہاں، قوموں کی تباہی مختلف اسباب سے ہو سکتی ہے، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک قوم جو ہے وہ دریا کے کنارے آباد ہے اور بند نہیں بناتی اور سیلاب ان کو تباہ کر دیتا ہے تو ان کی سستی اس کا سبب ہے، انہوں نے وہ نہیں کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس قوم کو کس لیے تباہ کیا گیا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب تباہ کیا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے کہ اجر و ثواب فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی بھی تو گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ عذاب و ثواب کا سلسلہ اسی جہان سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ہر چیز پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے بندہ کوئی نہ کوئی توجیہ کر لیتا ہے کس طریقے سے ہوا، اس طریقے سے ہوا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے من میں ڈوب کے دیکھا کرے کہ میرے ان حالات کا سبب کوئی میرا اپنا عمل تو نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطیاں دیکھنے کی توفیق دے دی، اس بندے کو اللہ نے دیکھنے والا بنا دیا ہے، بصیرت والا بنا دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت تو دیتا ہے کہ سنبھل جائے، بار بار مہلت دیتا ہے، اس کے گناہوں کے باوجود اس کی روزی بند نہیں کرتا، اس کے گناہوں کے باوجود اس کی ٹانگیں نہیں توڑ دیتا کہ یہ گناہ کیوں کرتا ہے۔ اللہ بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، جب ایک موقع آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکڑ لیتا ہے اور پھر خدا کی گرفت سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے کہا حضرت مجھے معافی دے دیں، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب بندہ پہلی مرتبہ کوئی غلطی کرتا ہے اللہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، جب بندہ عادی ہو جاتا ہے نا پھر میرا خدا اسے بے نقاب کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، یہ دنیا ویسے نہیں چلتی، اللہ کے ایک نظام کے تحت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو اس طریقے سے پکڑ لیتا ہے حیث لم یحتسبوا، کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں کافروں کو ان کا انجام بتایا گیا، یعنی ان کا المیہ کیا تھا، اور یہ ہمیشہ بندے کا المیہ رہا کہ بندہ ساری توجہ اسباب پہ لگا دیتا ہے، تو اسباب کو دیکھتا ہے کہ مسلمان اتنے کم ہیں، اتنی ان کے پاس معمولی سی قوت ہے، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے قلعے ہیں، تو یہ ہمیں کس طریقے سے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اس بات ہے کہ فتح اسباب سے نہیں ملتی، رب کے کرم سے ملتی ہے۔ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ جب میرا خدا راضی ہوتا ہے تو پھر وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمان غزوہ بدر کے بعد واپس آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے کہا اسلام قبول کر لو،
یہود ہر دور میں بڑے مضبوط رہے اور وہ بڑے ان کے پاس سود خور قوم تھی، آج بھی سود خور قوم ہے، پوری دنیا کو انہوں نے سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ بڑے بڑے قلعے تھے ان کے پاس، بڑے بڑے ان کے پاس افرادی قوت تھی۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اناڑی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، تمہیں نہیں پتہ جب ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی اعلان فرما دیں، کل آپ فرما دیجئے للذین، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہود بھی کافر ہیں۔ یہ آیت یہود کے بارے میں ہے، بہت سی دلیلیں ہیں قرآن مجید میں اس پر۔ یعنی ٹھیک ہے وہ اہل کتاب ہیں، ان کا حکم من وجہ مختلف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، تو وہ ایک ملحد کی طرح تو نہیں ہو سکتے جو خدا کو مانتا ہی نہیں۔ ان کا حکم مختلف ہے، لیکن اگر مسلمان اور کافر کی تقسیم کی جائے گی تو جیسے مشرک کافر ہے ایسے یہودی بھی کافر ہے، ایسے عیسائی بھی کافر ہے۔ کل للذین کفروا، کہہ دیجیے ان سے جن لوگوں نے کفر کیا، یہ یہود کو کہا گیا تھا کیا؟ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، یعنی تمہاری طاقت دری کی دری رہ جائے گی۔ اور پھر وہ جو سورہ حشر میں تم اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو گراؤ گے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں نکل سکو۔ رب قدیر اپنے دین کو قوی کر دے گا اور اللہ ان غریب مسلمانوں کو قوت عطا فرما دے گا۔ کل للذین کفروا ستغلبون، فرما دیجئے ان قریب تم پر غلبہ پا لیا جائے گا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، یعنی اگر نہ مانو گے تو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے۔ اب عزت کا مدار میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنا ہے۔ اگر میرے نبی سے حبشہ کا بلال وفا کرے گا، اللہ اسے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، سکندر رومی مٹ گیا ہے، لیکن بلال کا نام آئے گا تو گردنیں عقیدت سے جھک جائیں گی، کیونکہ وہ سرکار مدینہ کا وفادار بن گیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہاری یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تم اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور پھر تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں بھی عذاب میں مبتلا ہوگے، وہاں بھی عذاب میں مبتلا ہوگے۔ یہاں تم پہ قتل، جلا وطنی کا عذاب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ تورات کے مطابق ان کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اس طریقے سے وہ ذلیل ہوئے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو نہیں مانا تھا۔ اور یہ غزوہ بدر کے بعد کی پیشگوئی ہے، 3 ہجری کی، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ ابھی کیا مسلمانوں کی یعنی مادی طاقت کے اعتبار سے، اور جب غزوہ بدر کا موقع تھا نا تو سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ روم کو بھی مغلوب کر دے گا، اللہ تعالیٰ ایران کو بھی مغلوب کر دے گا۔ اس پر بھی انہوں نے باتیں کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، اب انہوں نے فرمایا جو ہم نے کہا نا اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، نہ ماننے والے ذلیل ہو جائیں گے۔ اس پر بڑی واضح دلیل تو ہم نے چند دن پہلے دیکھی ہے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، مسلمان کتنے کم تھے، وہ کیا تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8
نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ تم نے دیکھا تھا بدر میں کیا ہوا، مسلمان کتنے کم تھے، ان کے پاس مادی قوت کتنی کم تھی، پھر میرے رب نے آسمانوں سے فرشتے اتار دیے تھے۔ قد کان لکم آیۃ، یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے، فی فئتین، ان دو گروہوں میں، التقطا، جو آپس میں ملے تھے، ٹکرائے تھے، جنہوں نے جنگ کی تھی، یعنی ایک مشرکین کا اور ایک صحابہ کرام کا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا وہ جنگ کر رہا تھا فی سبیل اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو کسی مقصد کے لیے، اور مقصد کوئی نہیں تھا اس کا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ زندگی کا سرمایہ میں نے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا، شادم زندگی خیش کے کارے کردم، میں خوش ہوں اپنی زندگی سے کہ مجھ سے بھی میرے رب نے کوئی کام لیا ہے، شادم زندگی خیش کے کارے کردم۔ تو ارشاد فرمایا تقاتل فی سبیل اللہ، وہ جنگ کر رہا تھا اللہ کی راہ میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، وہ اخرا اور دوسرا گروہ، کافرتن کافر تھا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ مومن تھا اور دوسرا کافر تھا، یہ نہیں فرمایا ایک مسلمان تھا دوسرا کافر تھا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ایک گروہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ صحابہ کرام کے کمال اخلاص کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرے نبی کے صحابہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ، اچھا آگے فرمایا دوسرا گروہ کافر تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، يَرَوْنَهُمْ وہ دیکھتے تھے انہیں، مثلیہم، مثل کا تثنیہ مثلین، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، مثلیہم، اور اپنی دو مثل، وہ انہیں دیکھتے تھے اپنی دو مثل، رأی العین، آنکھ سے دیکھنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ تصور میں دیکھتا ہے، ایک ہے آنکھ سے دیکھتا ہے بندہ۔ اچھا کون دیکھتا تھا دو مثل؟ اور اس کے یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مختلف احوال ہوئے تھے غزوہ بدر میں۔ ایک موقع یہ تھا کہ مسلمان ڈبل کر کے دکھائے گئے مشرکوں کو، مشرک 1000 تھے نا، مسلمان 313 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان 2000 کر کے دکھائے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ کافر 1000 سے بھی کم کر کے دکھائے اور مسلمان زیادہ کر کے دکھائے، اس لیے کہ ان پر دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے بندے کو استقامت ملنا، جب ایک بندے کو استقامت مل جائے تو پھر وہ ڈٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طریقے سے فرمائی کہ کافروں تم نے دیکھا کہ تمہیں یوں لگتا تھا جیسے مسلمان 313 نہیں ہیں 2000 ہیں، مثلہم رأی العین، وہ انہیں دیکھتے تھے دو مثل۔ آگے فرمایا واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ کبھی کر دیتا ہے، ایدہ یعید تائیداً، تقویت دینا کسی چیز کو، اللہ تعالیٰ تقویت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کر دیتا ہے بنصرہ، اپنی مدد سے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے مدد کر سکتا ہے۔ وہ کسی بندے کو اتنا مضبوط حوصلہ دے دے کہ وہ اکیلا کتنوں پر غالب آ جائے، وہ اس کی مدد کے لیے بندوں کے دل میں ڈال دے کہ اس کی مدد کرو، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔
اور غزوہ بدر میں تو اللہ نے فرشتے بھیج کے اپنے نبی کی مدد کی تھی۔ فرمایا تم یہ بات کیوں بھول گئے؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نصرت اس کے شامل حال کر دیتا ہے اور اسے قوی کر دیتا ہے، اسے مضبوط کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، ان بے شک فی ذلک اس میں لعبرہ، لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً عبرہ عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دیکھ کے اس سے نتیجہ اخذ کرنا۔ بے شک اس میں عبرت ہے لأولی الابصار، ان کے لیے جنہیں اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اصل بصارت یہ ہے کہ ایک بندہ حق کو دیکھ لے، ایک بندہ نتیجہ اخذ کر کے دیکھ لے۔ کیا لوگوں تم نے دیکھا جب صحابہ کرام آئے تھے تو وہ اگرچہ مادی طور پر لڑنے کے حال میں نہیں تھے، لیکن وہ سرکار کے حکم پر انہوں نے لبیک کہہ دیا تھا۔ کیا وہ منظر تھا جب سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا نا زعفران کی وادی میں، آپ نے پوچھا لوگوں مشورہ دو، اور وہ ابو سفیان کا قافلہ گزر گیا تھا، ابو جہل کا لشکر آ گیا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے اٹھ کے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ پھر سرکار نے فرمایا اشیروا ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ انصار سمجھ گئے کہ سرکار ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی جب بیعت عقبہ ثانیہ میں یثرب کے لوگ گئے تھے، انہوں نے جو سرکار کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے بندہ ہم پر حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ تو حملہ آور نہیں ہوئے تھے، سرکار نکلے تھے مدینہ منورہ سے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو سرکار اس لیے ان سے پوچھ رہے تھے صحابہ مشورہ دو، انصار مشورہ دو۔ پھر حضرت سعد اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آقا آپ ہمیں حکم دیں، واللہ آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں کودنے کا، ہم سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ جب اس طریقے سے میرے نبی کے ساتھ وفاداری کی نا، پھر اللہ پاک نے اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیے۔ یہ بھی میرے رب کی نصرت کا ایک انداز ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ تم جو کر سکتے ہو وہ کر دو۔ دیکھیں بندہ نتائج کا مکلف نہیں ہے، اگر بندہ اپنے آپ کو نتائج کا مکلف سمجھے تو ٹینشن سے مر جائے گا۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، حاصل عمر نثارے راہ یار کردم، شادم زندگی خیش کے کار کردم۔ بندے کا کام کوشش کرنا، جب بندہ پوری کوشش کر دیتا ہے تو پھر میرے رب کی نصرت شامل حال ہو جاتی ہے، پھر میرے خدا کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ ہے اس میں عبرت، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ مال و دولت کی محبت نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے، مال و دولت کی محبت کی وجہ سے یہ کفر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اب اللہ پاک نے مال و دولت کی حقیقت کو بیان فرمایا، فرمایا زینا، آراستہ کر دی گئی، سجا دی گئی، یعنی مطلب کیا ہے؟ یہاں تزیین کا جو لفظ ہے یہ ترغیب کے معنی میں ہے، مرغوب کر دی گئیں یہ چیزیں، زینا مزین کر دی گئیں یعنی مرغوب کر دی گئیں۔ للناس لوگوں کے لیے کیا چیزیں؟ حب الشہوات، صنفی محبت یا صنفی خواہش، لفظی معنی ہے حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، من النساء عورتوں سے، یعنی شہوتوں کی محبت یا خواہشات کی محبت کس کس چیز کی؟ من النساء، پہلی چیز صنفی خواہش کے ساتھ، پھر والبنین اولاد، والقناطیر المقنطرہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے خزانہ، مقنطرہ کا معنی جمع کیا گیا، یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے اب سائے کو کہتے ہیں ذلًا ذلیلا، ٹھنڈا سایہ، گھنا سایہ،
اور ڈھیر لگائے گئے خزانے من الذهب والفضہ، سونے کے اور چاندی کے، والخیل المصومہ، اور گھوڑے نشان زدہ، یہ عمدہ گھوڑوں کی علامت تھی، نشان زدہ گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، اور کھیتی۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں نا، صنفی خواہش، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، والخیل المصومہ، دیکھیں نا، سواری تو بندہ گدھے پر بھی کرے تو جا سکتا ہے نا، وہ مریل سا گھوڑا اس پر بھی جا سکتا ہے، لیکن جب بندہ ایک اپنے آپ کو باوقار سمجھتا ہے نا، وہ کہتا ہے گھوڑا میری حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، سواری میری حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے، تو اس سے مراد ہے جاہ و منصب کی محبت۔ یہ چاروں محبتیں جو انسان میں آتی ہیں، یہ انسانی فطرت کا بیان ہے۔ کبھی میں نے ایک گفتگو کی تھی جمعے پر، اسلام دین فطرت کیسے ہے، اس وقت میں نے فطرت بالقوہ میں ان چیزوں کو بیان کیا تھا کہ یہ چار محبتیں ہیں، یہ انسانی فطرت ہیں۔ مال کی صنفی خواہش، مال اور جائیداد اور منصب وغیرہ، یہ چار محبتیں انسانی فطرت ہیں، اور یہ چار محبتیں سٹیپ بائی سٹیپ آتی ہیں بندے کی زندگی میں۔ سب سے پہلے صنفی محبت آتی ہے، جب انسان شادی کرتا ہے تو اولاد کی خواہش پیچھے ہوتی ہے، ابھی صنفی خواہش اس پہ سوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے پھر اولاد کی محبت آتی ہے، پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے، اخراجات بڑھتے ہیں گھر کے، وہاں مال و دولت کی محبت اپنے جوبن پہ آتی ہے۔ جس بچے کی شادی نہیں ہوئی نا، اس کو وہ چیز نہیں ہوتی، جس کے 3 بچے ہیں اس کو ہوتی ہے۔ اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب بندہ، اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے یا اولاد ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، پھر بندہ ایک وقار چاہتا ہے کہ میرا حقہ ہو ڈیرے میں، میں بیٹھوں اور میرے پاس آگے لوگ بیٹھیں، میں کسی مجلس میں جاؤں تو اس طریقے سے میری بات سنی جائے۔ یہ چار محبتیں انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہیں، اور یہ چار محبتیں سٹیپ بائی سٹیپ آتی ہیں۔ ان کو یہاں پر بیان کیوں کیا گیا کہ ہم نے جو کہا نا کہ تمہیں مال و اولاد نے تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے، تو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مال و اولاد کو وہ مقام نہ دو جو تمہاری فطرت میں رکھا گیا ہے۔ مال و اولاد کو وہ مقام دو جو تمہاری فطرت میں ہے، لیکن حد سے کراس نہ کرو۔ تمہاری فطرت میں مال کی محبت، اولاد کی محبت، رجحان والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور دیر لگے ہو عندہ حسن المآب، اور اللہ اسی کے پاس ہے بہترین انجام۔ یعنی جو بندہ ان چیزوں میں اتنا نہ کھو جائے کہ اپنے رب کو بھول جائے، جو بندہ ان چیزوں کو ان کے مقام پر رکھے اور اس کا دل اللہ کی طرف مائل رہے، اللہ اسے وہ حسن انجام عطا فرمائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو بندہ انہی میں الجھ کے رہ گیا، اس نے گویا اپنے آپ کو مقصد زندگی سے محروم کر دیا، اور زندگی کے ساز و سامان میں وہ لگا رہا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ اس دنیاوی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، یہ بندے کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہوگی دنیا کی مال و متاع اور انجام کار اللہ کے پاس ہے، لیکن کل آپ فرما دیں، اُنَبِّئُکُم، حمزہ استفہام کا ہے، کیا؟ واو اور اُنَبِّئُ، میں متنبع نہ کر دوں، میں آگاہ نہ کر دوں، کم تمہیں، بخیر من ذالک، بخیر بہتر چیز کے ساتھ، من ذالکم جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی یہ مال و متاع، یہ سب کچھ ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن لوگوں میں تمہیں بتانا دوں ایسی چیز کے بارے میں جس کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیچ ہیں، جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے،
وہ کن کے لیے ہے؟ للذین اتقوا ربہم، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے۔ مال کا معاملہ آتا وہ رب سے ڈرتے رہتے، ایک دن آئے گا ہم نے رب کے حضور جانا ہے، ایک دن آئے گا خدا مجھ سے سوال کرے گا۔ وہ اولاد کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہتے، وہ مال و دولت کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہتے، وہ اپنی خواہشات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہتے، وہ منصب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہتے۔ سر بلندی کی تمنا ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، لیکن کسی کو گرا کے اونچا ہونے کی کوشش کرنا یہ کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے، گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو لوگ ہر میدان میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ وہ چیز کیا ہے جو ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے؟ جنات، ایسی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرات، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جیسے جوتے کے دو ہوتے ہیں نا، دو جوتے، دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ قرآن کریم میں مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے، عورتیں بالتبع ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں کبھی آیا ہے، کبھی کسی مقام پر خاص کو ذکر کر دیا جائے تو الگ بات ہے۔ تو مرد عورت کا زوج ہے، عورت مرد کی زوج ہے، دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وازواج مطہرات، اور ان کے لیے پاکیزہ جوز ہیں، زوج ہیں، ان کی حقیقت کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ تو فرمایا نا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ تمام چیزیں صحیح ہیں، لیکن لوگوں ان میں الجھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لینا۔ اللہ نے ایک جنت بھی تیار کر رکھی ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بندہ جو کام بھی کرتا ہے نا، وہ کام تو دنیا کے لیے کرتا ہے، لیبل اس پہ مذہب کا لگا لیتا ہے، کام تو کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے، شو یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ زمانے کو چکر دے سکتا ہے، لیکن تیرے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، میرا رب اسے پہلے جانتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ الذین یقولون ربنا، الذین جو لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کہنا آمنا، مالک ہم ایمان لے آئے تجھ پر، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ ایک کیفیت میں آ کر اپنے دوست سے کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، مالک ہم نے تیری عظمت کو مان لیا ہے، ہم تیری شان پر ایمان لے آئے ہیں۔ آمنا فاغفر لنا، وہ سب سے پہلی دعا کیا کرتے ہیں؟ فاغفر لنا، پس پروردگار تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، واقع یعنی واو اور کے محفوظ رکھ، بچا نہ ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، یعنی وہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہر قدم پہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کے ساتھ محبت بری گفتگو کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نے یعنی بندے کے معافی مانگنے کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں ہے، بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگتا رہے،
اس نے گناہ نہ بھی کیا ہو پھر بھی رب سے معافی مانگتا رہے۔ یہ ان کی شان ہے جن کو اللہ نے اہل جنت قرار دیا۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ الصابرین، وہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، یعنی صبر استقامت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے، اس کی خواہش ہو، اس کا مفاد ہو، اس کی برادری ہو، اس کی دوست یاری ہو، اللہ کے راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے وہ وہاں اللہ کی بندگی پر ڈٹ جاتے ہیں، ہر چیز کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا کو آگے کر دیتے ہیں۔ الصابرین، استقامت کا مظاہرہ کرنے والے۔ اور پھر کیا؟ والصادقین، سچ بولنے والے۔ سچ بولنے والے کیا ہے کہ بندہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ پروردگار تیری رضا کے لیے میرا تن من دھن قربان ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اتنی سی خواہش قربان نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے نیند کا جھونکا قربان نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے ذرا سا مال نہیں چھوڑتا حرام، تو وہ اپنے بات میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جھوٹا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت ان کے لیے ہے، والصادقین، جو اپنے قول میں سچے ہیں، اپنے عمل میں سچے ہیں، اپنے رویوں میں سچے ہیں، جن کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ اپنے رب کی بندگی کرنے والے ہیں۔ والقانتین، اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ جس بندے نے یہ سمجھ لیا نا کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے، اگر میری آنکھیں دیکھتی ہیں تب دیکھتی ہیں جب میرے رب کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے، اگر میں چلتا ہوں رب کے کرم سے چلتا ہوں۔ جس بندے نے یہ سمجھ لیا کہ طاقت میرے پاس نہیں، میرے رب کے پاس ہے، اس بندے میں عاجزی آ جاتی ہے۔ عاجزی توحید کا لازمی نتیجہ ہے۔ میں مار دیتی ہے توحید بندے کی، اور جس بندے کی میں مر گئی اسے اللہ نے بڑی عظمت والا بنا دیا ہے، بڑی شان والا بنا دیا ہے۔ تو فرمایا ان کی نشانی کیا ہے؟ قانتین، بندے کا پتہ اعمال سے اتنا نہیں چلتا جتنا اس کے کردار سے چلتا ہے۔ اگر کردار سے ایمان جھلکے نا تب کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے۔ اور جو بندہ جو ہے وہ ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے لیکن غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرنا بھی نہیں چھوڑتا، مخلوق کا حق مارنا بھی نہیں چھوڑتا، تو اس نے دین کی حقیقت کو نہیں پایا۔ ایمان کا پتہ کردار سے زیادہ چلتا ہے اعمال سے بڑھ کر۔ والقانتین، وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، اور وہ اپنے پاک رب کے نام پر مال لوٹانے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں۔ اتنے کام وہ کرتے ہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، جناب استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کیا ہے؟ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ان کی نشانی ہے جسے اللہ جنت عطا فرمائے گا، جو اللہ کی رضا کے طالب لوگ ہوتے ہیں۔